السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت بھی کر دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دو مطالبات جس سے پی ٹی آئی گریزاں رہی کہ تحریری شکل میں نہیں دیے جائیں گے، اس کی بھی ہدایت کر دی ہے کہ مطالبات تحریری شکل میں لکھ کر دے دیے جائیں۔ دوسری جانب خان صاحب کے ٹویٹ کے بعد خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے حالیہ ٹویٹ کے بعد مذاکرات معطل ہو چکے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ تیسرا دور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور خان صاحب کے کہنے کے بعد کہ جناب مذاکرات جاری رکھے جائیں، نہ صرف بلکہ لکھ کر جو دو مطالبات بار بار حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے وہ بھی دے دیے جائیں۔ وفاقی حکومت کا قرض ملک کی تاریخ کا بلند ترین سطح پر چلا گیا ہے، 70,362 ارب روپے پر پہنچ چکا، اور اب ہر شہری پاکستان کا 2,87,000 کا مقروض ہو چکا۔ اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی بڑی اہم ملاقات، کابینہ میں شمولیت کی ایک بار پھر نون لیگ نے دعوت دی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب شامل ہوگی یا نہیں ہوگی، اور امریکہ کی 51ویں ریاست کے حوالے سے بھی بات ہوگی جس کے مجوزہ نقشہ بھی سامنے آ چکا اور بتا بھی دیا گیا ہے جناب کہ کس طرح وہ بن سکتی ہے۔ اور بات یہ بھی ہوگی کہ پاکستانی مردوں کو بیوقوف بنانا کیا واقعی منڈوں کا کام ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار، دانشور، بہت شکریہ آپ کا، ان کے ساتھ انیف منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سر، بانی پی ٹی آئی سے آج بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، آج بھی ان کی ٹیم کو اجازت نہیں ملی، اور باہر آ کر جو میڈیا سے گفتگو کی بیرسٹر گوہر صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے جی مذاکرات بالکل جاری رکھے جائیں، اور حکومت کی جانب سے بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ دو جو مطالبات ہیں ان کو تحریری شکل میں ہمیں لکھ کر دیا جائے تو وہ بھی اب آمادہ ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب تیسرا جو دور ہوگا وہ فائنلی اس لیے ہوگا کہ دو مطالبات تحریری شکل میں لکھنے کے بعد ظاہر ہے حکومتی کورٹ میں گیند چلی جائے گی، اور پھر وہ دونوں جو مطالبات ہیں وہ کس حد تک قابل عمل ہیں آپ کو لگتا ہے، جسے گورنمنٹ مان بھی لے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بات یہیں سے ختم ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بڑا اچھا ہوا جنہوں نے ٹیم کو تو ملاقات نہیں کرنے دی جو کمیٹی ہے، لیکن اس کے ایک ممبر بیرسٹر گوہر کو ملاقات کرنے دی، اور اس سے بھی یہ بریک تھرو ہو گیا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے، کبھی نہیں لکھ کے دیں گے، ہمارے بھائی تو کل بالکل اس بات کو نہ ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ نہیں لکھ کے دیں گے، لیکن جب انہوں نے کہہ ہی دیا ہے کہ لکھ کے دے دیں، اس بات پر ایگری کر لیا ہے، انیس منصوری صاحب کی بات غلط ثابت ہو گئی کہ بھئی آپ لکھ کے دے دیں، اور لکھ کے دے دیں جو ہمارے دو مطالبات ہیں وہی لکھ کے دے دیں کہ جوڈیشل کمشنر بنایا جائے، اور جو ہمارے گرفتار کارکن ہیں ان کو بتدریج رہا کیا جائے۔ اس میں لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے اسیران، جس میں خان صاحب بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ظاہر اسیران ہم نے کہا ہے تو اس میں خان صاحب بھی ہیں۔ ہاں، لیکن ایک ایجنڈے کا مطالبہ نہیں ہے جو کہ لوگ سمجھ رہے تھے ہمارے بھائی سمیت کہ عمران خان کو رہا کرو، پہلا بھی یہی ہے، دوسرا بھی یہی ہے، تیسرا بھی یہی ہے۔ وہ تو اس نے کہا کہ میں جیل سے آنے والا آخری آدمی ہوں گا، اور میں کسی ایگزیکٹو آرڈر پہ نہیں آؤں گا، یہ بات کل ان کے بیان میں تھی، اور آج یہ بیان اس کے بعد میرے خیال میں ختم ہو جانی چاہیے بحث۔ پہلے مجھ پہ فتویٰ لگوا دیں جو لگانا ہے ان کو بھائی کو، وہ فتویٰ لگانے کے بعد یہ بحث آج ختم ہو جانی چاہیے کہ ان کے دو نکات ہیں، اور وہی دو نکات جو کہہ رہے تھے وہی انہوں نے لکھ کے دے دیے۔ اب مذاکرات سے بھاگے گی تو یہ گورنمنٹ بھاگے گی، وہ نہیں بھاگ رہے جو ان پہ الزام ہے کہ وہ کوئی ابو بولیں گے تو مذاکرات ہوں گے، یہ وہ کہانی ختم۔ اب مذاکرات کی ہونے نہ ہونے کی بال گورنمنٹ کی کورٹ میں ہے۔ میرے خیال میں تیسرا دور اب 1 یا 2 دن میں شروع ہو جائے۔ نہیں تو یہ دو مطالبات ایسے ہیں جو قابل عمل سمجھتے ہیں؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کوئی اس میں کباہت نہیں ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں اور بات آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور 2025 کو جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کے لیے اچھا سال ہوگا، معافی کا سال ہوگا، تو اس کے لیے جب 9 مئی کے لوگوں کو انہوں نے معاف کرنا شروع کر دیا تو جو اسیران ہیں ان کو رہا کریں۔ ان میں ایک اسیران تو ایسی ہیں جو 70 سال سے اوپر کی ہیں، یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مقدمات میں دفعہ 144 کی گرفتاری میں ہیں۔ تو بچ جسٹر کے لیے تو رہا کرنا بتدریج اسٹارٹ کریں، اور جوڈیشل کمیشن تو کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا، تو اگر حکومت سنجیدہ ہو تو کر سکتی ہے، 2 میں سے 1.5 بھی پورا کر دیں تو بھی بات آگے بنے گی۔ اس کے بدلے میں ان کو کیا دینا ہے وہ بھی بات کی جائے گی۔ اب حکومت کی تو بات سامنے آئی نہیں نا، حکومت کیا چاہتی ہے؟ وہ نہیں لکھ کے دے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے لکھ کے کون نہیں دے رہا، حکومت نہیں لکھ کے دے رہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انیس منصوری صاحب، جو کچھ آپ کہتے رہے
نویز زہری صاحب فرما رہے ہیں وہ تو غلط ہو گیا، اب تو لکھ کے دینے پہ خان صاحب ایگری. خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات میں بھی ایگری ہوں، دوبارہ تیسرا دور کر لیا جائے. اگر وہ کہتے ہیں لکھ کے دیں تو یہ دونوں چیزیں لکھ کر بھی آپ دے دیں. بہت شکریہ علی آپ کا. ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی ہوتی اور قیامت کے مناظر پہلے پیش کر دیے جاتے ہیں. ابھی تو بات چلی ہے، ابھی تو دور تک جائے گی. جہاں تک یہ بات تھی کہ جناب وفد سے ملاقات نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، آج ہو گئی. صحیح ہے. کل تک تو یہ دعویٰ کر رہے تھے. بیرسٹر گوہر کی ہوئی ہے. دیکھیں کل جب میں آپ کو ایک باقاعدہ ٹی وی چینلز کی خبر اور اخبارات میں چھپی ہوئی خبر دکھا سکتا ہوں جس میں یہ بات درج ہے کہ کل 2 دن تک بار بار خود خان صاحب جیل انتظامیہ سے پوچھتے رہے کہ مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بھی ملنے نہیں آیا، کوئی ملنے ہی نہیں گیا. صحیح ہے. یہ باقاعدہ وہاں پر آن ریکارڈ چیزیں وہ تو موجود ملنا ہیں. چاہ رہے ہیں سب. سر آپ تو خان صاحب کو تسلی دے دی انہوں نے کہ ملنے نہیں آیا. بھائی کوئی ملنے ہی نہیں آیا. نہیں وہ پوچھتے رہے اور باہر واقعی میں کوئی بھی نہیں اچھا آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خان صاحب بالکل پکی اطلاع دیتے ہیں سارے. ایک لسٹ جاتی ہے اور باقاعدہ خان صاحب کی مرضی اور منشا جس سے ہوتی ہے کہ ملاقات کریں وہ ہوتی ہے. جب تک وہ لسٹ جاتی ہے باقاعدہ اس کا ایک پروسیجر ہے اور کل کوئی ملنے نہیں. میڈیا والے غلط بیانیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی. 3 گھنٹے تک ہم انتظار کرتے رہے جیل کے بعد. اپلیکیشن دے دی انہوں نے کہا کہ جناب ہم ملنے نہیں دیا. PTI کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے جب انہوں نے یو ٹرن نہ لیا. وہ کل تک کہتے تھے ہمیں مذاکرات کی پیشکش ہوئی ہے، ہمیں کہا گیا بنی گالا پیش کیا گیا. اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علی امین گنڈا پور نے خود نے کہا تھا کہ یار میں بات کروں بنی گالا جانے کی. صحیح ہے. آج وہ بات بھی سامنے آ گئی. نہیں آج شیر عبد المرود صاحب نے کہا کہ جی محسن نقوی صاحب نے کہا تھا. سر وہ تو اب بات کہاں سے کہاں چلے نا. علیمہ خان صاحبہ پہ ایمان رکھیے نا آپ. علیمہ خان صاحبہ شیر افضل مروت بھی تو کو آدھی بات پتہ نہیں کہاں سے سنتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں اور وہ بھی ہر بات ڈر ڈر کے کرتے ہیں. سر کل علی امین گنڈا پور کا باقاعدہ یہ باتیں سامنے آتی رہی، سب نے یہ بات کوٹ کر دی. اب آپ چھوڑ دینا محسن نقوی کہاں سے آفر کریں گے. سر خیر چھوڑیے. دوسرا نقطہ آپ نے کہا لکھ کر دے دیں. انہوں نے کہا ہاں بھائی بانی نے کہا ہے کہ لکھ کر دے دیں. بالکل صحیح نا. لکھ کر دے دیں. ابھی دیا تو بیٹھیں گے تو دیں گے نا سر. سر لکھ کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا کہ آپ مذاکرات میں آپ شریک ہوں گے اور کہیں گے جی یہ لیجیے. آپ سر یہ صحیح ہے. بالکل ایسا ہی. آپ ایسا ہی ہوگا نا. آپ لکھ کر دیں گے نا تو مذاکرات کی تو کمیٹی تیار بیٹھی، وہ کہیں گے بھائی اگلے ہفتے میں بلا لیجیے، اگلے ہفتے میں بلا لیجیے. کیسے بلا لیں؟ آپ ٹیم کو ملنے نہیں دے رہے. ملاقات ہو گئی نا آج بیرسٹر گوہر کی اور انہوں نے کیا کہا. آپ ان کا بیان سنیے. پوری ٹیم. بیان کیا ہے سر؟ بیان کیا ہے؟ سن تو لیں سر. پوری ٹیم صرف یہ نہیں کہ ملاقات، وہ کہہ رہے ہیں وہاں کوئی اور بندہ نہ ہو. اور آج میری اعتراض صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ جب ملاقات آپ کراتے ہیں وہاں کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا علیمہ سر بالکل علیمہ خان صاحبہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں قانون نافذ کرنے والے لوگ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو باتیں کرتی ہیں، جو خان صاحب بات کرتے ہیں وہی آ کر بتاتی ہے نا. بشرا بیگم جو انسٹرکشنز لے کر جاتی ہے وہ وہی آ کر بتاتے ہیں. آج تک تو ایسا نہیں ہوا. دیکھیے بات سمجھیے، میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بالکل ہر ایک شخص کا حق ہے کہ جناب وہ آزادانہ ماحول میں بات کریں، سب کچھ بات کریں. خطرہ کیا ہے حکومت کو اگر کوئی نہ کھڑا ہو وہاں ان کی بات سننے کے لیے؟ ان کا موقف ہے. کیا ہو جائے کوئی ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. ہوتے سر ہوتا نہیں ہے کوئی بھی. ہوتے نہیں ہوتا. جو لوگ بھی گیا اس نے کہا سر ہمیں تو بس خان صاحب کے ساتھ 2 بندے اور بیٹھے ہیں. نہیں کوئی نہیں ہوتا ہے. خان صاحب کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے کوئی نہیں ہو رہا ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. دیکھیں لفظوں پہ آپ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں. آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھنے کے لیے کیمرے، سننے کے لیے مائک اگر لگا بھی دیے تو پھر بندے کیوں بٹھا دیے وہاں؟ سر بندے نہیں بیٹھے ہوتے نا. بشرا بیگم سے جب ملاقات ہوتی ہے بندے نہیں بیٹھے. سر وہ تو بیوی ہے نا ان کی، ظاہر ہے خلوت میں آپ دوسری طرف لے جائیں گے بات کو. میں کوئی اور بات نہیں کر رہا. آپ اپنی بات سے خود اقرار کر جاتے ہیں. نہیں خود اقرار کر جاتے ہیں. نہیں دیکھیں لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہر شخص نے آ کے باہر یہی کہا کہ جناب کیا ہم بات کرتے ہیں، سامنے وہ بیٹھے. وہ تو دیکھیں جو بھی آ کر بات کرتے ہیں نا وہ اگلی بار مکر جاتے ہیں. ان کی باتوں میں یقین نہیں رکھتا میں. اچھا اب اگر یہ لکھ کر دینے کو تیار ہو گئے، حکومت کی یہ خواہش پوری کر دی، اب حکومت کیوں گریزاں ہے کہ اگر یہ مل لیں گے تو کیا ایسا کر لیں گے؟ دیکھیے آپ ایک بات پر ہم رہتے ہیں نا. سب سے پہلی بات بیرسٹر گوہر مل گئے، ان کی انسٹرکشنز آ گئی کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ یہ 2 لکھ کر دے دیجیے. یہ معاملہ حل ہو گیا. اب ملنے دیا نہیں ملنے دیا، وہ جو PTI کی زبانی باتیں. سر مشاورت کیسے ایک بندے سے تو نہیں ہوتی نا. خان 5-6 سینئر لوگ بیٹھتے ہیں. خان نے آج تک کس کی مشاورت پہ بات مانی ہے؟ خان ہے. خان جو کہتا ہے وہ اپنی بات رکھتا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا. نہیں خان صاحب نے آج بہت ساری باتیں مان لی. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے، خان صاحب نے یہ کہا ہے
کہ آئندہ چونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی سربراہ ایک بڑے ادارے کے سربراہ کے بارے میں نے ٹویٹ میں کچھ کہہ دیا، آئندہ نہیں ہوگا، یہ مان لی یہ انہوں نے بات مان لی. دیکھیں یہ بھی مذاکرات کا حصہ ہے، در کچھ لو تو کچھ دو. دیکھیے یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یار اس بار نہیں ہوگا، لیکن وہ آ کر پھر وہی اناؤنس کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جنرل باجوہ نے بقول ان کے کہا کہ یار مولانا کو ڈیزل نہ کہے، آ کر کہہ رہے ہیں مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ مولانا کو ڈیزل نہ کہے. آپ دیکھیے جو پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ سچا آدمی صاف بتا دیا. صاحب بتا دیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے سادہ آدمی. تو ایسا سمجھے نا کہ آپ پھر ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں نہیں وہ سیکھ گیا، جیل میں بعد میں بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. آپ اس کو موقع دو دیں. ایم کیو ایم کے رہنما جو ہے بانی، ان کو بھی آپ سیدھا مان لیجئے کہ وہ بھی جو کیا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے، کہہ دیجئے. ایم کیو والے خود نہیں کہہ رہے، تو میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں ایم کیو نا، والے میں آپ سے ایک بات خود نہیں کہہ رہے. وہ تو سنا ہے کوئی پوسٹ روڈ سے لگے سے وائرل ہو بھی گیا، کہانی ہے تو پھٹ گئے، سنے ادھر کے کیا ہوا، وہ تو اتار دی گئے. صحیح ہے، چلا دیے، سنا ہے. کوئی جل گیا اور جلوا دیے. ہاں وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں ایک بات ہی کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے وہ تو آپ کوئی بھی پارٹی کا رہنما کارکنان اس کے رہنما کے متعلق یہی رکھتے ہیں نا بھائی. یہاں تک کہ لوگ آصف زرداری صاحب کے متعلق بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ مفاہمت کی اور ہمیشہ لوگوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں. تو جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، ان کو کرنے دیجیے. سر اب ہوگا کیا؟ تیسرا دور ہوگا، مذاکرات کا تیسرا دور بھی ہوگا، چاہے نون لیگ مانے نہ مانے مذاکرات کا تیسرا دور بھی ہوگا. اور اس میں جو ہے بریک تھرو بھی نظر آئے گا آنے والے دنوں میں، اور لوگوں کی رہائی بھی دیکھ رہا ہوں بہت سارے آج لوگوں. شہباز شریف خان صاحب صاحب آئے کی تھے، نہیں لیکن اور بہت آج سارے لوگ. کراچی آئے ہوئے تھے جی وزیر اعظم پاکستان ہاں محترم جناب محمد میاں شہباز شریف صاحب، اور سندھ میں ظاہر ہے آئے، وہ تشریف لائے، بڑی ان کی نوازش، کراچی پہ توجہ دی انہوں نے، اور ایک منسٹر کے گھر بھی گئے، وہاں جا کے مبارکباد بھی دی انہوں نے ان کے پودے کی. اور گفتگو سر یہ سامنے آئی کہ باہر آ کے جو میڈیا سے گفتگو فرمائی، انہوں نے کہا جی معاشی جو ہماری اس وقت کنڈیشن ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے سب کو مل کر بٹھانے کو میں تیار ہوں. وزیر اعظم صاحب نے ایک اچھا اقدام سمجھتے ہیں اس کو آپ؟ ایک تو کراچی تشریف لائے، ان کی مہربانی. میں اس میں ایک قطع کلامی کروں گا. آپ نے ایک بہت اہم شخصیت کا ذکر نہیں کیا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر جو ہے وہ تو ہر دل عزیز وہ عوامی گورنر، ڈرائیونگ عوامی سیٹ پر جو گورنر ہے موجود وہ تھے. باقاعدہ انہوں نے ڈرائیونگ سیکھی نئی گاڑی کی. اچھا اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ڈرائیونگ سیٹ پر وہ وزیر اعظم کے بھی ہیں، ایم کیو ایم کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی ہیں؟ وہ تو پتہ نہیں، وہ تو پاکستان زرداری صاحب کی بھی ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں. وہ تو اس وقت ہر ایک کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جو سابقہ ہمارے ایک گورنر تھے نا، جن کو بہت لمبے وقت تک رہا گیا تھا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ساری ڈرائیونگ سیٹ پر ہی نہیں ہے. وہ بھی سمجھ رہے ہیں آج بھی. ہاں لیکن ہمارے یہاں پتہ بڑا چیز ہے، جب راحل شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر تھے اور نواز شریف وزیر اعظم تھے نا، تو ہم نے دیکھا پھر بعد میں کیا ہوا. یہاں پر جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خان تھے اور محمد بن سلمان تھے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا. سر یہ بھی دیکھ لیجیے گا. سر یہ آپ بھی سمجھتے ہیں یہ خدا نخواستہ ایسا ہوگا؟ نہیں، میں مین خبر کی طرف آتا ہوں. شہباز شریف دیر آئے درست ہے، کراچی بہت دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ کراچی آئیں، اور پرائم منسٹر صاحب کو کراچی کے لیے تحفہ نہیں آیا کوئی بھی. پاکستان کے سب سے بڑے شہر آنے کا. ویلکم جی پرائم منسٹر صاحب. شہباز شریف کا اب ڈرائیونگ سیٹ کا آپ بول رہے ہیں بھائی، میں تو اس طرح کہوں گا کہ ایم کیو ایم کی نمائندگی گورنر صاحب کر رہے تھے، تو ایم کیو ایم سے بھی راستے میں ان کی بات چیت چلتی ہوئی آئی ہوگی. ایم کیو ایم سے بھی ملے، پیپلز پارٹی کے سینئر منسٹر کے گھر چلے گئے، مبارکباد بھی دی اور ایک گڈ جسٹر بھی دیا. ان کے ساتھ کئی وفاقی وزراء بھی موجود تھے، سی ایم سندھ بھی موجود تھے. اور جو بات ہوئی جو انہوں نے اس کے باہر آ کے کی، وہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو تھی. عام طور پہ میں تنقید کرتا ہوں لیکن پازیٹیو باتوں کو میں ہمیشہ پازیٹیو لیتا ہوں. انہوں نے بولا کہ یوں کہ پاکستان کی معیشت ایک ہی چیز ہے جو اس گورنمنٹ میں اوپر جا رہی ہے، اچھی جا رہی ہے، اور اس کی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور سندھ کے وزیر نے انہیں ٹوپی پہنائی. کوشش تو وہ کر رہے ہیں بنانے کی، دیکھتے ہیں وہ پوری طرح پہنتے ہیں کہ نہیں. ٹوپی اجر دونوں پہنائی سر. جی وہ بالکل پہنائی ہے. تو پازیٹیو بات ہے، سب کو لے کے چلیں گے تو معیشت آگے جائے گی. اور سب کو لے کے چلنے کا اشارہ میں آپ کو دے رہا ہوں تیسرے دور سے، کہ تیسرا دور ہوگا. یہ ان کا ایک طریقے کا اشارہ ہے. حکومت ان کی باتیں مانے گی. حکومت ان کی باتیں من امن پوری تو نہیں مان لیں گے، اگر بولیں گے جی رہا کرو، تو جو بھی کچھ کر سکے کریں. مذاکرات جاری رہنے چاہیے، مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، بجائے کہ پھر وہ چڑھائی کا اعلان کریں اور پھر وہ سڑکیں بند ہوں اور پھر اسکول بند ہوں. تو مذاکرات سب سے اچھی جگہ ہے ایک جمہوریت کے فیصلے ہونے کی. تو اچھا تھا. اب دیکھتے ہیں چلے گئے کہ ابھی ہیں ایم کیو ایم سے ملتے ہیں کہ نہیں، اور حیدرآباد جاتے ہیں کہ نہیں. ملتے ہیں کہ نہیں؟ گورنر صاحب سے تو مل لیے، اور وہ مقبول تو خالد ہے نا.
وہ سب سے زیادہ مقبول کون ہے یہ تو خیر انس منصوری صاحب بتائیں گے. خالد مقبول سے ملاقات شاید ان کو پتا ہو, متوقع ہے کہ نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا میرے خیال کل میں بھی ایک کہ آدھ شادیاں بھی ہیں ملاقات کراچی میں, نہیں بڑی ایک آدھ بڑی شادیاں بھی ہیں, اس میں بھی شرکت ان کی شادیاں متوقع کیا ہے. کہا آپ نے؟ شادیاں کا شادیہ کا سی ایم سندھ کی بیٹی کی شادی ہے, ماشاءاللہ شاید جی، 2 دن بعد, تو ہو سکتا ہے اس میں بھی شرکت ان کی ہو. وزیر اعظم صاحب کی تو مجھے نہیں پتا, میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا, میرے بھائی کو پتا ہوگا کہ وہ بھی 2 دن ہے کراچی میں. نہیں, نہیں, ایم کیو سے ملاقات نہیں ہوگی. ایم کیو تو اسلام آباد بھی مل لیں گے, وہ سب وہیں ہوتے ہیں. سندھ آئے ہیں, کراچی آئے ہیں, کراچی سے 22 پاکستان سے ان کے 22 MNA ہیں سندھ سے. اب اتنے بڑے حلیف ہیں, اگر ان سے ملاقات نہیں ہوگی تو پھر یہ تو ایک حیران کن بات ہے. بہرحال شرجیل میمن کے گھر آنا بھی ان کی ایک پازیٹیو چیز ہے. اور اسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید بھی آگے وہ چلیں گے, کیونکہ گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی اس پہ آ جاتے ہیں جی. گزشتہ روز جو ملاقات بڑی اہم ہوئی ہے, اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بلاول سے ان کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے بلاول کو بہت ساری یقین دہانیاں کرائی اور یہ کہا کہ جی آپ کے جو بھی تحفظات ہیں وہ 15 جنوری تک ہمیں دیں ٹائم, اس کے بعد ہم حل کر دیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی ایک بار پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ کابینہ میں حصہ لیں آپ لوگ. انس منصوری صاحب مان لیں گے بات ان کی, انکار کر دے گی ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی؟ اس پر تو میں جواب دوں گا, لیکن پہلے 2-3 باتیں بڑی اہم ہمارے معزز نوید بھائی نے کہی. میں نے کل ان سے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے آئیں گے, میں نے کہا تھا نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ ایم کیو ایم جاتی ہے گورنر ہاؤس, وہ وہیں آ جائیں گے, اور گورنر ہاؤس ڈرائیور ہیں وزیر اعظم کے, صحیح ہے نا. تو جو ڈرائیور ہے وہ وہاں چلا گیا ہے, اور جن کو وہ لیڈر مانتے ہیں وہ وہاں پر ہیں, تو ظاہر ہے اب جانے کی کیا ضرورت ہے. حد تو مناسب ہے. بات تو وہاں ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ گڈ جسٹر میں ہوتا ہے ڈرائیونگ, آپ نہیں سمجھیں کہ وہ کوئی ڈرائیور بنے ہوئے ہو. نہیں, میں نے تو بتا دیا جو ڈرائیور بنتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا جو دوسرا نقطہ ہے, مجھے یہ تو بتائیں, یہ نوید بھائی بڑے قریب ہیں, یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں گئے ہمارے صاحب, یہ ایک نجی یونیورسٹی گئے ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں جا سکے, کیوں نہیں گئے؟ گورنر ہاؤس جانا چاہیے تھا, نہیں گئے. تو وزیر اعلیٰ خود آیا ہوا تھا وہاں. عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں نا, ایک پروٹوکول کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم یا تو گورنر ہاؤس میں ہوتے ہیں یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوتے ہیں, ایک پروٹوکول یہی ہے. لیکن صرف مجھے یہ پوچھنا ہے میرے معزز نوید بھائی سے کہ آپ کے ہر دل عزیز وزیر اعظم, جن کی ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے تعریف کر رہے تھے, وہ سی ایم ہاؤس یا گورنر ہاؤس کیوں نہیں گئے, بلکہ ڈرائیور کو وہاں کیوں بلایا, بلکہ ڈرائیور کو وہاں کیوں بلایا, یہ بھی تو سن لیجئے. اور وہاں کیوں گئے یہ بتائیے نوید بھائی, خبر یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ بشیر میمن صاحب بھی تھے ساتھ میں, تو سی ایم ہاؤس کس طرح جاتے ہیں؟ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ, کیونکہ جب آتے ہیں تو سی ایم نے استقبال کیا, اور وہ عام طور پہ سی ایم ہاؤس میں ایک لنچ رکھا جاتا ہے ان کے لیے, اگر ٹائم زیادہ ہو تو ڈنر رکھا جاتا ہے, اس میں شرکت کرتے ہیں. پھر ایک عشائیہ یا بریک فاسٹ کہیں گورنر ہاؤس میں رکھا جاتا ہے, وہاں وہ باقی اپنے پارٹی کے لوگوں سے الگ ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر کی, اور پھر عام لوگوں سے الگ ہوتی ہے, پھر ایک بزنس مین سے ہوتی ہے. یہ عام طور پہ پرائم منسٹر کا شیڈول رہا ہے جتنا میں نے جب تک اپنی سیاست میں دیکھا. لیکن ان کا جو تھا وہ ایک الگ ہی تھا. گورنر صاحب گاڑی چلا رہے تھے, سی ایم صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور آئے سینئر منسٹر کے گھر. کتنی محبتیں ہیں, آپ قربتیں ہیں. دیکھیں یہ تو نظر بد سے بچائے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دشمنوں کی نظروں سے بچائے, اور اسی طریقے سے آئے کیوں یہ تو بتائیں. ارے ان کے پوتے کی مبارکباد دینے آئے تھے, آپ کو کیا فکر پڑ رہی ہے؟ پوتے کی مبارکباد دینے کے لیے آئے. سنیے گا, تو وہاں پر نوید قمر بھی موجود, مسہار کھوڑو بھی موجود, پوری پارٹی مراد علی شاہ بھی موجود, ظاہر ہے بشیر میمن بی ایم ایل نون کے موجود, صحیح ہے, کئی اور وفاقی وزراء بھی موجود, کئی وفاقی وزراء موجود, پوری پیپلز پارٹی موجود. تو یہ مبارکباد تو ایسا ہوتا ہے نا کہ یار اس کے لیے آپ یہ وہ ایک دن جیو کے ساتھ تو نہیں چل رہا کہ ہاں بھائی آج میرے یہاں سوہیل وڑائی چاہ رہا ہے تو چلیے میرے سارے دوستوں کو بلاؤں, ہاں بھائی ٹیبل لمبی سجاؤں. کوئی وجہ خبر دینا, خبر دیکھیں آپ جو خبر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, خبر تو ہے ہمیں, کہ وہ خبر تو ہے ہمیں, اور اس خبر میں سے کوئی اور خبریں نکالنا چاہ رہے ہیں, تو وہ میں نہیں دوں گا بھائی. نہیں خبر تو ہے ہمارے میں نہیں دوں گا, آپ خود دے دیں. خبر تو ہے ہمارے پاس, ہم تو چاہ رہے ہیں نا کہ ذرا لوگوں کو یہ بات خبر دیں جس خبر کی کسی کو خبر نہ ہو. یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ میں بولوں کہ وہ کسی اور چیز کی مبارکباد ان کو دینے آئے تھے, تو وہ میرے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں. نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی آسان میں کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ گفتگو فرما رہے ہیں شاید اس بات کی مبارکباد دی ہو کہ آنے والے سی ایم بن جائیں گے وہ, تو شاید اس پہ کوئی بات ہوئی ہو, آپ بھی سمجھتے ہیں؟ میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے, ٹو بی ہونسٹ.
ایسی کوئی مطلب سندھ میں آپ وزیر اعلیٰ کو دیکھ رہے ہیں 5 سال؟ اب اطلاع آ جائے گی آپ کو۔ نہیں دیکھیں سندھ میں وزیر اعلیٰ کو نہیں دیکھ رہا۔ تو نہیں دیکھ رہا تو خبر آ گئی۔ جی جناب انیس منصوری صاحب، دیکھیے آ اصل گئی میں تو خبر؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اچھا کیوں نہیں دیکھ رہے بائی دا وے سے؟ کارکردگی خراب ہے؟ دیکھیں کارکردگی خراب کا تو میں نہیں کہوں گا، اس کا فیصلہ تو ان کی پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کریں گے کہ ان کی کوئی کارکردگی بددل ہو خراب گیا ہے ہے کہ ان سے؟ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چینج ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، یہ پہلے بھی تھے تسلسل تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا 6 مہینے بعد میں چیک کروں گا، اور ہو سکتا ہے یہ خبریں اڑی اڑی آئی ہیں ہمارے سب کے کانوں میں، لیکن کوئی کنفرم نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ صوبائی 5 سال آپ نے خود کہا 5 سال تو نہیں ہوں گے۔ کئی صوبائی آپ نے کس بنیاد پر کہا؟ ارے وہ نے اس بنیاد پہ کہا کہ میں ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں جس کی اندر کی میں اس میں ہوں کہ کیسا ہوگا 2025، اس میں کچھ نجومیوں پہ اعتبار ہے آپ کو؟ کچھ پیشن گوئیاں ہیں، اس میں سے میں خالی نجومیوں پر ایک اعتبار ہے، CM اسی نہیں۔ لیے تو پی ٹی آئی کی اتنی سپورٹ کرتے ہیں۔ ارے سر یہ بات ہے کیا؟ نہیں اب یہ اپنی طرف سے مجھے لگ رہا ہے کہ چینجز ہوں گی، اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ 5 سال یہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ دوسرا وزیر اعلیٰ بھی آئے گا تو پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا، وہ جس کو چیئرمین چاہیں گے اتنا ہی قابل ہوگا وہ بھی؟ کبھی قابل ہوگا تو وزیر اعلیٰ بنے گا نا یار۔ اچھا قابل پیپلز پارٹی میں قابل شرط ہے؟ ہاں پیپلز پارٹی میں قابلیت بہت زیادہ شرط ہے، اور اتنا قابل ضرور ہونا چاہیے کہ وہ جتنے پیپلز پارٹی کے ستون ہیں نا ان سب پہ کھڑا رہ سکے۔ بھائی بوزدار سے لاکھ درجے اچھے ہمیشہ ہمارے رہے، اب بوزدار کا اگر آپ جملے مقابلہ پہ کر غور لیں کیجیے گا، ہمارے رہے پیپلز پارٹی کے، ہمارے سندھ کے ہمارے سندھ کے جملے پہ ہمارے سندھ کے ہمیشہ اچھے رہے، یعنی کہ آپ قائم علی شاہ کو بھی اچھا ہی کرا قائم دیتے علی ہو۔ شاہ، ایک قائم علی شاہ کی تعریف تو سارے لوگ کرتے ہیں، آپ ارباب دو غلام دفعہ رحیم کو بھی تعریف کریں گے؟ ارباب رحیم تو پیپلز پارٹی کے تھے ہی نہیں کبھی، نہیں یہ پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ اچھا ہے۔ سندھ کا کہا نا آپ نے، کوئی بھی آیا۔ ہاں لیکن ارباب رحیم جیسا بھی تھا اس سے پھر بہرحال بوزدار سے بہتر ہی تھا۔ یعنی آپ ارباب غلام تعریف کر دی پھر بھی اچھا تھا۔ میں دونوں کو اگر مقابلہ آپ کر رہے ہیں، دونوں کے مقابلے میں اس سے بہتر تھا۔ کس سے؟ اس طرح ارباب رحیم جو ہے بوزدار سے بہتر وزیر اعلیٰ تھا، آپ کا سٹیٹمنٹ ہے؟ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے۔ بس ابھی آپ یہ نوٹ رکھیے، اب آپ پکڑیں، آپ نوٹ کرتے رہیں۔ چھوٹا سا نکال کے ہم جو ہے اس پہ عوام سے بحث کرائیں گے۔ ارباب غلام رحیم بوزدار سے اچھا تھا۔ اچھا آپ کے خیال یہ سوال ان سے بھی پوچھیے گا، یہ پلیز یہ پوچھیے گا، وہ تو ہے۔ ہم نے تو پہلے جملے میں یقین نہیں کر رہے اب نا، آپ یہ بتائیں کہ بوزدار اچھا تھا یا وہ اچھا تھا۔ اب آپ قائم علی شاہ کا تو مقابلہ ہی نہیں کریں، مراد علی شاہ کا تو مقابلہ ہی نہیں کریں، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا مقابلہ کریں گے تو وہ قریب قریب تھے لیکن ان سے بہتر تھا۔ چلے جی سر، یہ ڈار صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، شمولیت کی دعوت دی ہے، آپ کا دو ٹوک تجزیہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی وزارتیں لے گی یا نہیں لے گی؟ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کو کئی دفعہ ڈے فرسٹ سے وزارتوں کی آفر کی گئی، اور انکار کی وجہ کیا ہے؟ بڑھتے بڑھتے 10 وزارتوں کی بھی آفر کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی وزارتوں میں نہیں جائے گی۔ نہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں وجہ کیا ان کی جو پالیسی جو ان کی ہے، جو میں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے بیانات دیکھے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اکثریت ہے، ان کو پورا موقع دیا جائے، ان کو پوری طریقے سے حکومت چلانے کا موقع دیا جائے، تاکہ یہ بعد میں کوئی بلیم گیم نہیں کرے کہ جی یہ تو آپ کی وجہ سے کارکردگی خراب ہوئی ہے، تو آپ کی خراب ہوئی ہے ہماری وجہ سے۔ تو پوری ان کو ایزی رائٹ دی ہے پورے، اور جب تک اور تاکہ الیکشن کمپین میں ہم کہہ سکیں کہ ہمارا تو تعلق، تاکہ ان کا جو ملبہ ہے ان پہ نہ گرے، اور وہ بھی نہ گرائے ملبہ اپنا، اور ویسے بھی نہ آئے ان پر ملبہ۔ جناب دیکھیے ملاقات روٹین ملاقات تھی صحیح، اور جو ڈسکشن ہوا تھا پہلے اس میں بلال بھٹو زرداری صاحب کے جو تحفظات تھے، تو ڈپٹی وزیر اعظم کیوں ملے؟ شہباز شریف صاحب کراچی آ کے وزیروں گھر جاتے ہیں، بلاول ہاؤس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ گئے تھے زرداری صاحب کے پاس گئے تھے، نہیں زرداری صاحب اسلام آباد میں ہی ہے نا سر، اور زرداری صاحب کے پاس گئے تھے وہاں پر، اور بلاول بھٹو زرداری یہاں پر نہیں تھے کراچی میں، وہ وہاں تھے اسلام آباد میں، اور یہ جان بوجھ کے کچھ ایسا پلان ہو گیا تھا کہ جناب وہ یہاں ہو اور وہ وہاں ہو اور وہ یہاں ملاقات جان بوجھ کر، اس کا مطلب خاص طور پہ جو نا پروٹوکول کے تحت وہ خود اس طرح سے نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف کو دکھائیں، سر آئیے نا، سر آئیے، سر آئیے، بعد میں آ سکتے تھے، وہاں بیٹھ کے اپنے طیارے میں یہاں جاتے۔ سر وہ نہیں چاہ رہے تھے نا کہ اس طرح کی کوئی فوٹیج آئے، جس طرح عمران خان چاہتا ہے کہ کوئی فوٹیج نہ آئے اس طرح کی کہ جناب گلے مل رہے ہیں، بس وہ فوٹیج نہیں چاہ رہے تھے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا کہ جہاں آئے ہیں، جس گھر میں وہ آئے ہیں اس گھر میں تو روشنیاں انہوں نے کر دی ہیں، روشنیاں ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، خان صاحب کا ایک اور بڑی اہم خبر خان صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے عرب ممالک سے متعلق جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہوتا ہے وہ اس کی مذمت کر دی اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے کہ سعودیہ کے تو میں خلاف تھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا،
یہ کون کر رہا ہے؟ ہمارے لوگ تو ہو ہی نہیں سکتے یہ. نہیں علی، اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کل ہمارے پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی تھی، جس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹس آئے. دیکھیے سعودی عرب سے کے خلاف جو بیانات پہلے شیخ افضل مروت نے دیے، پھر جو ہے وہ بشرا بیگم نے دیے، اس کے بعد سعودیہ تو ویسے ہی ناراض تھا، تو اور زیادہ ناراض ہو گیا تھا. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے ہاتھ ملانے کی جو فوٹیج آئی، تصویر آئی تھی، اس تصویر پر انہوں نے، میں نے کہا تھا کل بھی پروگرام میں کہ مریم بہت چھوٹا ہدف تھا. اصل میں ہدف جو ہوا وہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہوئے، اور یو اے ای کے اندر اس بات کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ یا ان کے خاندان، شاہی خاندان کے حوالے سے کوئی اس طرح کا ڈسکشن ہو. اور اتنی شدت کے ساتھ ہوا کہ کل زلفی بخاری کو اسٹیٹمنٹ دینا پڑ گیا تھا، آج یو اے ای کا اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ آ گیا. علی دو بہت امپورٹنٹ باتیں، پاکستان کے 25 لاکھ سے زائد افراد سعودیہ اور یو اے ای کے اندر رہتے ہیں، اور وہاں سے ریونیو کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہاں پر بھیجتے ہیں. اس صورتحال میں پی ٹی آئی نے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی، اور آئندہ کے لیے ان کے لیے ان دو ممالک سے کوئی سافٹ کارنر آنا میں نہیں سمجھتا کہ اب آسان ہوگا، کیونکہ وہاں جس طرح کا سوچ ہے اور جس طرح کی تھاٹس ہیں، یہ ان کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائے گی. اور اب تو آپ یہ سمجھیے کہ دونوں طرف سے ناراضگی ہو گئی ہے. اچھا جی، ایک مریم بی بی کی خبر شامل کر لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ مکافات عمل بھگت رہے ہیں پی ٹی آئی والے، جس کے اپنے بچے باہر ہیں وہ دوسرے کے بچوں کو کہتا ہے کہ چلاؤ گہراؤ کرو. سر اس خبر میں نوید زوری صاحب، دوسروں کے بچے باہر، وہ صاحبہ فرما رہی ہیں جن کے اپنے بھی بھائی بہن باہر ہی ہیں، اپنے بچے بھی زیادہ تر باہر رہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مکافات عمل بھگت رہے ہیں. یہ بات درست ہے؟ مکافات عمل کا شکار ہے پی ٹی آئی؟ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے. اس قسم کے بیانات نہیں دینا چاہیے جبکہ وہ خود مکافات عمل بھگت کے آئی ہیں. کچھ عرصے پہلے وہ جیل میں تھیں، وہ باہر تھے، اور جو کچھ بھی وہ جیل میں تھی اس سے پہلے انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کو جیل میں ڈالا تھا ان کی گورنمنٹ میں، ان کے والد صاحب نے. تو وہ خود جس وقت تھی تو لوگ کہتے تھے کہ مکافات عمل سے گزر رہی ہے. اس وقت نون لیگ ہر روز عدالتوں میں حاضر ہوتے تھے، ہر قسم کے کیس ان کے پورے خاندان پہ تھے. بہرحال وہ ٹائم گزر گیا، اب یہ لوگ جیل میں ہیں، تو اب دوبارہ یہ کہ یہ بریک ہونی چاہیے سائیکل اس قسم کی باتوں کے، اور نہیں کہنا چاہیے تھی یہ بات. ان کو یہ بیان چھوٹا بیان دیا انہوں نے. دوسری اور اس سے چھوٹی بات بچوں کی کر دی. خود ان کے بچے باہر ہیں، ان کے اپنے بھائی دونوں باہر ہیں، پاکستان نہیں آتے. ان کے خاندان کے بیشتر لوگ، ان کے نواسے تک جو ہے نا وہ باہر ہیں. اور پھر ایسے آدمی کے لیے ان کو کہنا ہے کہ جن کے بچے باہر ہیں اور جس کی وجہ بھی پتہ ہے کیوں وہ باہر ہیں، تو یہ بنتا نہیں ہے. کم از کم ان کے منہ سے نہیں بنتا تھا. میرے خیال میں چھوٹا بیان دیا انہوں نے. جناب انیس منصوری صاحب، دیکھیے یہاں یہی ہوتا ہے، جب آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، دونوں جماعتیں یا کوئی بھی جماعتیں ایک دوسرے پر وہ الزامات عائد کرتی ہیں کہ جس میں ان کے ہاتھ اپنے ہی گندے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ جناب ان کے بچوں کو جو ہے وہ باہر نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر لے کر آئے. مریم نواز صاحبہ کا خود بیٹا جو ہے وہ باہری تعلیم حاصل کرتا رہا، ابھی بھی میرے خیال سے باہر ہی ہے. ان کے بھائی دونوں باہر ہی موجود ہیں، وہ برٹش نیشنل ہو چکے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. اسی طریقے سے خان صاحب بھی جو ہے جب حکومت کے اندر تھے، وہ جب کہتے تھے کہ ان کے بچے باہر ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی بات ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کے دونوں بچے وہاں پر ہیں. تو یہ سیاست کا یہ اصول ہے. بڑا عجیب سی بات ہے کہ جناب آپ جو کام کریں وہ حلال ہے، جو دوسرے کام کریں وہ حرام ہے. تو یہ ہمیشہ سے یہ بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے. میں دونوں طرف کے بیانات کو مسترد کرتا ہوں. مسترد کرتے ہیں جی. اور ایک خوشخبری یہ ہے عوام کے لیے، سندھ کے عوام کی. وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ نے صوبے کے بے روزگار نوجوانوں کو آسان اقساط پر الیکٹرک وہیکل ٹیکسی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جلد اس پر عمل درآمد ہوگا. یہ نوجوانوں کو آسان اقساط پر ای وی ٹیکسی فراہم کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سے مختلف بینکوں سے رابطہ بھی ہو گیا ہے، مالیاتی ماڈل تیار کرنے کی ہدایت بھی کر دی انہوں نے، اور جلد اس پر عمل درآمد ہو جائے گا. اور منصوبے کی وجہ یہ ہے کہ بے روزگاروں کو پیروں پر کھڑا کرنا. جناب اچھی اسکیم ہے. اگر بے روزگاروں کو یہ روزگار دینا چاہ رہے ہیں اور یہ میرٹ پہ دیے جائے اور اقرا پروری نہیں ہو، کیونکہ اس سے پہلے ہم پیلی ٹیکسی اسکیم دیکھ چکے ہیں جس سے متاثر ہے پاکستان. اس کا جو حشر ہوا تھا اس سے تو سبق لینا چاہیے. بعد میں وہ پیلی ٹیکسی کے بیشتر لوگ ڈیفالٹ ہو گئے، اور پھر وہ پاکستان کے بجائے افغانستان چلی گئیں، اور آج ان پیلی ٹیکسی کا وہ نام و نشانی نہیں ہے. اور وہ اس وقت کی جو ڈائیوو کار منگائی گئی تھی وہ دنیا کی فیلئر ترین کار کو یہاں پہ ملا دیا گیا تھا. اب اگر الیکٹرانک کاریں آنے کا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. الیکٹرانک کار ایک فیول کمبشن آپ کا خراب ہوگا، کم ہوگا، دوسرا پولیوشن کم ہوگا. لیکن اگر یہ میرٹ پہ دیے جائیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو اپریشیٹ کریں، لیکن شرط اس کی وہی ہے کہ میرٹ پر ہو. سندھ میں تو یہ کیا کہیں گے منصوری صاحب؟ پھر سندھ کے حوالے سے خبر کے بعد میں پنجاب میں بھی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس پر آتے ہیں. پہلے اس پر آپ کے تبصرہ کیا ہے؟
देखिए सिंध हो पंजाब हो, मैं मेरा ख्याल ये है कि नौजवानों को जितना आप बाइख्तियार कर सकते हैं उतना बेहतर है। मुझे सिर्फ इसमें खदशा था, एक तो इसका मेरिट का ख्याल रखा जाए कि किन का कौन इसका मुस्तहिक है। दूसरी बड़ी बात जो पिछली बार भी हम इसमें जहाँ पर मामलात हुए तो वो ये थे कि जो बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है वो बड़ा काउंट होता है। अगर वो 4%, 5%, 6%, 4%, 5% तक कर दिया जाता है तो ये बेहतर स्कीम होगी। जिस तरीके से खान साहब की गवर्नमेंट में भी एक हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया गया था और उसमें कहा गया था कि अगले आप 20 साल के लिए आपको इतना % का करना होगा। अगर वो % बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होता है और ये अगर उस गाड़ी के ज़रिए 10 सालों में 12 सालों में अपनी गाड़ी वो कर सकते हैं तो ये बेहतर कदम होगा। लेकिन उसके लिए जदीद निज़ाम होना चाहिए, मेरिट का ख़ास ख्याल होना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जनाब ऐसा ना हो कि एक एक शख्स के पास 20-20 गाड़ियाँ हों और वो फिर बाद में उसको रेंट पर चला रहा हो और फिर वो बैंक का इंटरेस्ट का सारे मामला देख रहा हो। तो मेरा ख्याल ये है कि खबर इसको बेहतर पॉजिटिव करते है, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं वो जो खदशात हैं वो हमेशा रहते भी हैं, मेरिट वो का हुआ ख्याल भी रखना पड़ेगा। है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स 150 हेल्थ क्लिनिक्स का इफ्तिताह हुआ है जी। और पंजाब में अब वो कह रहे हैं कि जी हेल्थ के हवाले से भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारे दिल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आबादी बढ़ गई है चूँकि और वसाइल कम हैं। पिछले दौर में भी मुफ्त अद्वियात की फरहमी का हमने सिलसिला शुरू किया था, अब ये भी हमने शुरू कर दिया है। ये भी एक अच्छी खबर है लोगों के लिए। अच्छी खबर है, मगर नाम रखना मरियम नवाज चले ये भी सही है। वो अगले आके चेंज कर देंगे जैसे इन लोगों ने चेंज कर दिया था दूसरों का। सिंध में चेंज हो नहीं सकते क्योंकि इस पार्टी मुसलसल है। बिल्कुल, उसके लिए पहले आपको यहाँ से इलेक्शन जीतना पड़ेगा। जीत जाएंगे तो चेंज कर देंगे। इमरान खान ने फिर भी कर दिया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके कुछ और रख दिया था, एहसास रख दिया था। और जिसकी कि उनकी अपने पार्टी के लोगों ने भी बोला था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन सब फिर खामोश हो गए। क्या हुआ, फिर दोबारा वही नाम हो गया और वही चीज़ है। काम अच्छा है, हेल्थ में बहुत ज़रूरत है। और ये क्लिनिक क्या ही अच्छा हो कि अंदरूनी पंजाब में ज़्यादा हो, ख़ास तौर से नॉर्दर्न साइड पे जो है, ये जनूबी पंजाब में ये होने चाहिए जहाँ लोगों को बहुत ज़रूरत है हेल्थ की फैसिलिटीज़ की। और कम से कम सिंध जैसे फैसिलिटीज़ अगर पंजाब में भी हो हेल्थ की तो बहुत अच्छा है। देखिए ये तो इस वक्त जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे सिंध की हो चाहे वफाक की हो, वो अपने नाम को ही आगे कैश करवाती है। इन्होंने मरियम नवाज़ क्लिनिक रख रहे हैं, इन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट का नाम नवाज़ शरीफ के नाम से रख दिया। यहाँ पर जो है वो अभी कराची शहर के अंदर ये जो मलीर एक्सप्रेसवे बन रही है उसमें एक हिस्से का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे रख दिया। ज़ाहिर है हर हमारे यहाँ पर तो क्योंकि इन सियासी जमातों के अंदर भी कहीं ना कहीं पर फ्यूडलिस्ट थाट्स पाई जाती है कि जनाब हम और हम, तो उसकी वजह से ये लोग अपने नाम रखते हैं। मेरा ख्याल है कि नाम अगर उस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से हो तो बेहतर होता है। देखिए जितना ज़्यादा काम होगा उतना अच्छा है, आवाम को सहूलियत मिलनी चाहिए, बेहतर सहूलत मिलनी चाहिए। मैं कभी भी किसी भी जगह जो सहूलत फराम हो रही हो मैं उसको इनकार नहीं करता, कभी भी उसकी मुखालफत मैंने नहीं की है, चाहे वो सिंध में करे, लेकिन मेरिट की बुनियाद पर करे, शफाफियत उसके अंदर हो और लोगों को उनका हक मिले, हक मिलना चाहिए। अच्छा जी, बड़ी अहम चीज़ आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, वो ये है कि जी दो चीज़ें बड़ी अहम हैं किसी भी माशरे के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए, तालीम और सेहत। और कहा जाता है जी तालीम और सेहत पर सबसे ज़्यादा तवज्जो जो हुकूमतें देती हैं उनके लोग खुशहाल भी होते हैं और वहाँ तरक्की भी नज़र आती है। वफाकी हुकूमत ने GDP का 1.5% तालीम के लिए और 0.8% सेहत के लिए मख्तस किया है। जनूबी एशिया में सबसे कम यानी श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश से भी कम है। और उमूमन कहा यह जाता है दुनिया भर में कि तालीम के हवाले से GDP का कम से कम भी अगर आप रख रहे हैं तो 4.6 होना चाहिए, हमारे यहाँ 1.5 है। सर बहुत कम है। तो ये इससे लगता है आपको ये सारी हुकूमतें सीरियस है आवाम के लिए? देखिए इसमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो तालीम और सेहत अब सूबाई मामला हो गया है। वफाक में चंद ही तालीमी इदारे हैं जिनके ऊपर वो ये खर्च करेंगे। बाकी ये सूबाई जो बजट होता है वो 8% 9% इस तरह होता है। इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी खर्च किस तरह होता है वो सूबाई भी मैं बता दूँ आपको कि तालीमी हवाले से पंजाब का बजट 13% है, सिंध में 14% है, KPK 25%, बलूचिस्तान 16%। हाँ। KPK वहाँ आगे है सिंध से। हाँ, अच्छी बात है, सिंध का भी बढ़ना चाहिए और बाकियों का बढ़ना चाहिए। तालीम और सेहत पर जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, मैं तो खर्च नहीं मतलब इन्वेस्ट करेंगे, इतना ही आपको उसका पे बैक मिलेगा। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि आज आप दरख्त लगाएंगे तो आपको 10 साल बाद उसका फल मिलेगा। तो ये दरख्त हमें लगाते रहना चाहिए। ये फेडरल का है इसलिए मैं इसमें तबसरा नहीं करूँगा, बहुत कम इसलिए नहीं कहूँगा कि फेडरल के अंदर कॉलेज ही एक मकसद में गिने चुने रह गए उंगलियों पे, अभी उसके मुकाबले में बहुत कम है जितना सूबों की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी सूबाई वो है।
تو بہرحال اس کو بھی بڑھنا چاہیے اور صوبوں کو بھی بڑھانا چاہیے. یہ دو جو کیونکہ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے جی بالکل 4.6 کم از کم ہو, پاکستان 1.5 ہے تعلیم پر, صحت پہ 0.8% ہے. کیا کہیں گے اس منظوری صاحب؟ دیکھیے تعلیم ہمارے یہاں پہ کبھی بھی پریورٹی نہیں رہی ہے. تعلیم ہماری کبھی بھی ترجیحات میں شامل نہیں رہی ہے. کسی نے روشن پاکستان نام سے پروجیکٹ شروع کیا, کسی نے پتہ نہیں نئی روشنی اسکول کے نام سے شروع کیا, لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ 80 سالوں میں بھی ہم تعلیم کا ریشو وہ حاصل نہیں کر سکے کہ جو ہونا چاہیے. افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ نعرہ لگاتی ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, لیکن جب وہ حکومتوں میں شامل ہوتی ہے تو ان کی پریورٹی ہمیشہ بدل جاتی ہے اور ایجوکیشن پر انہوں نے کبھی بھی انویسٹ نہیں کیا. اسی کی نوعیت, اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ لوگ, آج ہم اس سارے عذاب کو بھگت رہے ہیں, چاہے وہ انتہا پسندی ہو, شدت پسندی ہو, کوئی بھی معاملات ہو, ہم آج اسی وجہ سے بھگت رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ ابھی تک ہم پاکستان کی حکومتوں کی کوئی اولین ترجیحات ہے, پاکستان کی مقتدرہ قوتوں کی نہ کوئی اس میں ترجیحات ہے, کوئی اس میں ترجیحات نہیں ہے, تو ظاہر ہے یہ سلسلہ عوام کا ظاہر سہولت کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہی نہیں ہوتا. لیکن وفاقی حکومت کا جی قرض اس وقت جو ہے ملک کی تاریخ کا بلند ترین سطح پر چلا گیا ہے. 70,362 ارب پر قرض پہنچ چکا. اور یہ دیکھ لیجئے کہ 2023 سے 2024 کے دوران 6,392 ارب روپے قرض بڑھا ہے, اور مجموعی حکومتی جو قرض ہو چکا وہ جی ڈی پی کا 65% قرضے پر ہے. ہر شہری 2,87,000 کا مقروض ہو چکا. کیا کہیں گے نوید زبیری صاحب؟ یہ انٹرنل قرضہ ہے, جو انٹرنل بورنگ ہے, یہ تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے, اور اتنے کم عرصے میں حکومت کو آئے ہوئے ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا, سال بھی پورا نہیں ہوا, اور اتنا بڑا انہوں نے قرضہ لیا ہے. اس کو جتنی جلد سے جلد یہ پے بیک کریں اور وہی اچھا ہوگا. پے بیک کیسے کریں گے صاحب؟ اپنی زیادہ ریونیو جمع کر کے, ٹیکس زیادہ جمع کریں. مزید اضافہ کر رہے ہیں, نئی گاڑیاں لے لی, نئے موبائل فون دے رہے ہیں ان کو, تنخواہیں بڑھا دی ان کو, سادگی تو ہے ہی نہیں, کیسے ہوگا؟ کرنا پڑے گا ان کو کچھ نہ, ورنہ یہ تو 65% پہنچ گیا. آپ کو قرض آپ کو تو بیرونی قرضے بھی اتارنے ہیں, پھر ترقیاتی کام بھی کرنے ہیں, اور پھر وہی تعلیم اور صحت, تو کہاں جائے گا یہ؟ اس قسم کی چیزیں کر کے اگر وہ اسکیمیں لے کر آ رہے ہیں, ٹیکسی اسکیم یا صحت اسکیم, تو یہ غلط ہے. جلدی کر لیتے ہیں ہم تاکہ جی سرکار کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. اور ہر آدمی سر 2,87,000 ہم نے تو حکومت سے آج لیا, قرضہ دینا ہے. پھر بھی دیکھیے علی, مسئلہ یہ ہے کہ جو پالیسی کا تسلسل ہے یہ مسلسل جاری ہے, اور ہم مسلسل اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. جی ڈی پی کا 65% ہے یہ, اور آپ دیکھیے کہ ابھی بھی ہم نے جو اپنے بہت سارے قرضے ہیں وہ ری شیڈیول کروائے ہیں, اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہم 2024-25 کی جو ہمارا فائنینشیل ایئر ختم ہوگا اس میں ہم کسی اچھے نتیجے پر پہنچ سکیں گے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈالر رک گیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے, ہمارا ٹیکس ریونیو نہیں بڑھ رہا ہے, ہماری امپورٹ اس سطح پہ کم نہیں ہو پا رہی کہ جو ہونی چاہیے, جو ضرورت کی بنیاد پر ہو. اس ساری صورتحال میں سارے فیکٹرز دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم 2025 اور 26 کے سال میں بھی اس اپنے جو یہ جی ڈی پی کی اس کو جو قرض ہے اس کو ہم کم کر سکیں گے. اگر ہم 2025-26 میں 25-26% پر بھی اگر آ گئے نا تو بہت بڑی بات ہوگی, بہت بڑی بات ہوگی. جو 65% ہے, اگر 25% تک اگر ہم آ گئے 2027 کے اینڈ میں, تب جا کر پھر اس پر بات ہوگی. اچھا, اس پہ تھوڑا تبصرہ کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ نے کینیڈا کو امریکہ کے نقشے میں شامل کر کے تصاویر بھی شیئر کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں جی 51ویں ریاست ہم بنانے جا رہے ہیں اس کو. بہت ہی حیران کن, پریشان کن بات ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, خاص طور سے کینیڈا کے لیے اور امریکہ کے آس پاس کی ریاستوں کے لیے, کہ یہ اب اس پہ ہی بس نہیں کیا, اب یہ آس پاس کی ریاستوں کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے. اور ابھی جس دن احسان ہوگا یہ, اب وہ ٹروڈو کا ریزائن بھی اس سلسلے کی ایک کڑی, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کی تھی اور ٹرمپ حکومت کے آنے سے وہ کچھ بھی نہیں تھے, اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے ملبہ ان پہ گرے. کینیڈا یوں کے ڈیپ پہ ہے. کینیڈا کا بہت بڑا انحصار جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹ امپورٹ پہ, بزنس پہ ہوتا ہے, اور وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اگر آج امریکہ چیزیں پہ اپنے پابندی لگا دے کینیڈا پہ اس پہ, تو کینیڈا ایک دم ادھر بہت بڑا معاشی بحران آ جائے گا, جو آلریڈی اس وقت کینیڈا گزر رہا ہے ایک بہت بڑے معاشی بحران سے, اور وہ اور زیادہ سنگین ہو جائے گا. تو وہ ان کو وہ سنہرے باغ دکھا کے کہ آپ آ جائیں, آپ جب امریکہ کی اسٹیٹ بن جائیں گے تو آپ امریکہ بن جائیں گے, اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, اور آپ ایک دنیا کی امیر ترین طاقتور ترین ملک کا
حصہ ایک صوبہ ہوں گے. تو لیٹس سی یہ کیا کرتے ہیں. کینیڈا میں بھی اس میں دو رائے رکھی جاتی ہیں. ایک بہت بڑی ادھر کی عوام کی یہ رائے ہے کہ ہمیں امریکہ میں کا حصہ بن جانا چاہیے, مگر ایک ابھی بھی اکثریت ان کی نہیں چاہتی کہ امریکہ حصہ رہے, اور یہ ایک بہت ہی میری نظر میں خطرناک علامات ہیں. انیس منصوری صاحب, نو منتخب صدر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 51ویں ریاست کی بات کر رہے ہیں کینیڈا کو بنانے کی, اور نقشے امریکہ کے نقشے میں شامل بھی کر دیا, پھر اس کی تصاویر بھی شیئر کر دی کہ دیکھیں جناب اب نقشہ ہمارا ایسا ہوگا. دیکھیے علی, یہ آسان نہیں ہوگا. تو نو منتخب صدر اگر یہ بات کر رہا ہے تو سر کوئی بات نہیں. ٹرمپ سے آپ کوئی بھی امید کر سکتے ہیں, اور اسی امید کے چکر میں تو ہمارے یہاں کچھ پاگل ہوئے ہیں, اور وہ بھی پاگل ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, وہ ایسی بات کر سکتا ہے, لیکن تاحال اس طرح کی پاسبلٹی ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے سپر پاور ہے امریکہ. وہ تو سپر پاور تو ہے, لیکن سپر پاور ہی ہے. صحیح. اب کینیڈا میں بہت زیادہ جو اس وقت انفلوئنس ہے وہ چین کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے. جو وہاں کی بہت بڑے بڑے اہم کاروباری معاملات جو ہیں وہ اس وقت چین کے ہاتھ میں ہیں. چین یا دیگر عالمی ممالک جو ہے وہ کسی طور پر بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کینیڈا جو ہے وہ اس طرف موو کرے یا امریکہ کی ریاست میں کنورٹ ہو. کینیڈا کے اندر اس وقت آبادی تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے, اور اس میں جو مائگریٹڈ لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور وہ تعداد اس حد تک زیادہ ہے کہ ان کی بھی تعداد اثر کرتی ہے وہاں پہ, نہ صرف ووٹس پر اور بلکہ وہاں پر رائے پر بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کینیڈا اتنا آسان ہدف ہوگا خود امریکہ کے لیے. اس میں عالمی طاقتیں اور بھی کودیں گی, اور ساتھ ساتھ کینیڈا کے اندر بھی ریزسٹنس ہوگا. یہ آسان کام نہیں ہوگا. اچھا جی, کھیلوں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پی سی بی نے 3 ملکی جو کرکٹ سیریز ہے وہ کراچی اور لاہور منتقل کر دی ہے, اور یہ 6 افریقی سیریز کو ملتان, لاہور, کراچی منتقل کر دیا. 3 6 افریقی ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ اور پاکستان شامل ہوں گے, جبکہ سیریز اصل میں ملتان میں شیڈول تھی, تاہم اب اس سیریز کو کراچی لاہور منتقل کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ وہ کہتے ہیں جی اب گریڈ شدہ جو مقامات ہیں اور ان کی تیاری پر اعتماد ہے. کھلاڑی, آفیشل, شائقین عالمی معیار کے تجربے کی فراہمی کی عکاسی کرے گا. تو کھیلوں کے شائقین کے لیے یہ خبر ہے کہ اب ملتان میں صرف نہیں ہو رہا بلکہ کراچی اور لاہور میں ہوگا 6 افریقی ٹورنامنٹ. چیمپئن ٹرافی کے بعد ہوگا جی, غالباً. 6 افریقی. ہاں, جب تک تو یہ کراچی کے اسٹیڈیم اور لاہور کے بن چکے ہوں گے اور یہاں پہ بہتر سہولتیں ہوں گی تو یہ اچھی بات ہے. محسن نقوی کا اچھا قدم ہے, یہ پی سی بی کا اچھا قدم ہے. محسن نقوی تعریف کر رہے ہیں آپ لوگ. میرا خیال ہے ملتان کو رہنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کراچی یا ایک آدھ میچ جو ہے وہ ملتان میں ضرور ہونا چاہیے تھا. اس سے یہ ایک تو ظاہر و شہر کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, پھر ایک شہر کی گروتھ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کچھ عالمی ایونٹس وہاں پر ہوں. کراچی اور لاہور میں تو بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, لیکن ملتان میں بھی اس طرح کا ایک آدھ ایونٹ, ملتان, فیصل آباد, حیدرآباد, میں آپ سے خاص طور پر اس میں ذکر کروں گا کہ وہاں پر اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ مجھے پاکستان کی عوام کے لیے درست محسوس نہیں ہو رہا ہے. اسے ڈیوائڈ ہونا چاہیے تھا. اسے ڈیوائڈ ہونا چاہیے تھا. اچھا جی, جاتے جاتے ایک انٹرنیٹ سے خبر شامل کر لیں, اور بڑی پاپولر ہے سوشل میڈیا پر, آپ دونوں نے یقیناً دیکھا ہوا بھی ہے, آپ نے بلکہ آپ دونوں نے تو بہت ہی زیادہ دیکھا ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں جی حریم شاہ کی. ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اکثر و بیشتر. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی مردوں کو بیوقوف بنانا منٹوں کا کام ہے, اور آرام سے ان کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. اثر یہ مخصوص لوگوں کو ہی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے وہ کہہ رہی ہیں, یا آپ کی تشریح کیا ہے اس حوالے سے کہ کسی بھی مرد کو کوئی بھی لڑکی بیوقوف بنا سکتی ہے, فیمیل؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے. ارے زبردست, مان لیا نا ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے. اگر میں پرسنٹیج کے مطابق آؤں تو 70% مرد جو ہے نا وہ بڑی جلدی جو ہے نا وہ حریم شاہ جیسے کہ پٹائی میں آ جاتے ہیں. 70% میں سر ہمارے اسٹوڈیو میں بھی لوگ شامل ہیں اس میں. جی, آپ دونوں شامل ہوتے ہیں نا, آپ دونوں شامل ہیں اس میں بڑی جلدی سے. ہاں, جو گاہک آدمی ہوتا ہے نا, جو اچھی جگہ پہ اٹھا بیٹھا ہوتا ہے, جن کو پہچان ہوتی ہے حریم شاہ جیسے کی, وہ ذرا مشکل سے پڑتا ہے. سادہ لوگ آدمی جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے. اچھا, انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے, جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کہہ دیا پاکستانی مردوں کو منٹوں میں بیوقوف بنا لیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کی وجہ مردوں کی خواہشات ہیں. انیس منصوری صاحب, میں کوشش کر رہا ہوں فاروق ستار صاحب سے بات کرنے کی, تو وہ ہو نہیں پا رہی میری. تو سادہ لوگ ناظرین دیکھ لیجیے, نمبر حریم شاہ کا نام آیا تو فاروق ستار صاحب کا نام لیا ہے منصوری صاحب نے, کیونکہ وہ آواری ہوٹل میں ایک زمانے میں ٹھہری ہوئی تھی, فاروق ستار صاحب ملنے گئے تھے. بعد میں فاروق ستار صاحب نے کہا تھا کہ ان کی خواہش تھی میں ملوں. تو میں اصل میں کیونکہ
ذاتی طور پر حریم شاہ صاحبہ سے نہیں ملا ہوا, نہیں ملا ہوا, بڑا افسوس ہے اس بات کا. اور میں جو ہے وہ جو لوگ مل چکے ہیں, میں چاہ رہا تھا عمران اسماعیل صاحب سے بات کر لوں, میں چاہ رہا تھا کہ نہیں چلے یہ بتائیے نا کہ خان صاحب سے جیل میں پوچھ لوں کہ کیا یہ بات درست ہے. کیوں, خان صاحب بھی ملے ہوئے ہیں ان سے, میں فیاض چوہان صاحب سے چاہ رہا تھا کہ ملاقات کر, لندن میں اور بھی لوگ ملے ہیں. ہاں وہ, لیکن انہوں نے تو جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ بھائی آپ میری بیٹی ہو, تو وہ الگ بات ہے. تو جو باقی جو ملاقاتیں ہوئی میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا. یعنی آپ بانی متحدہ کی بات کر رہے ہیں. سادہ لوگ آدمی جو نا جلدی یہ بات درست ہے ان کی کہ پاکستانی مردوں کو منٹوں میں بیوقوف خواتین بنا سکتی ہیں. پتہ نہیں بھائی, میں اس بارے میں کوئی ابھی تک بالکل بنے نہیں آپ. نہیں, میں ابھی تک میرا آپ کو کسی نے بنایا نہیں یا آپ بنے نہیں؟ نہیں, میرا ایسا تجربہ نہیں ابھی تک. اچھا, میں آپ کو کوشش کی لوگوں نے لیکن آپ ہاتھ نہیں آئے. نہیں, میرا تجربہ نہیں. کچھ تجربہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل نہیں کرنا چاہ رہا. تجربہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں نہیں نہیں, انٹرسٹ نہیں ہے آپ کا؟ نہیں نہیں, میں نہ کوئی دلچسپی ہے نہ میں یہ چاہتا بیوقوف بننے میں, خواتین میں, ہوں, دونوں چیزیں. سر آپ کی تو خود چاہتے ہیں آپ تو بنائے کوئی. کرے ٹرائی جس کو کرنی ہے, اگر دعوت عام ہے اگر بنا سکے تو. میں نے کہا ہر کوئی نہیں بن آپ کو سکتا تو کوئی نا, نہیں بنا سکا آج تک. الحمدللہ کوششیں کی لوگوں نے, بہت کوششیں کی. اب آخری وقت میں پھر آپ ابھی تک تیار ہوں, اگر کوئی بنانے کی کوشش کرنا چاہے تو کرے, لیکن بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. ہر مرد کو نہیں, بیشتر مردوں کو نا. آپ کی خواہشات بھی ہوگی نا. انہوں نے بولا نا عمران خان جیسے اس کو کوئی پرابلم نہیں, وہ نہیں بنا. نہیں, عمران خان بیوقوف نہیں بنا اس کے ساتھ, اس کے ٹریپ نہیں ہوا. کوئی ٹریپ والی کہانی نہیں آئی جیسے فاروق ستار صاحب کی آ گئی, آپ نے اور بہت سارے لوگوں کی دی. اس کے ساتھ میں نے نہیں دیکھی کوئی اس قسم کی. حریم شاہ اگر آپ کو بیوقوف بنانا چاہے تو آپ نہیں بنیں گے؟ نہیں, کم از کم حریم شاہ سے تو نہیں بنوں گا. اس سے اوپر کوئی کلاس اور کوئی ٹرائی کرے تو پھر. سر آپ کو ٹرائی کر لے کر وہ. نہیں جی, بہت شکریہ. کیمرے کے سامنے دونوں کہہ رہے ہیں جی نہیں. اچھا, تو بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام ان کا پسند آیا. کل پروگرام تک کے لیے میری اجازت. پرانے کی بات.